بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك واسع المغفرة وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہم کو عطا فرمائی ہے سب کو، یہ بہت قلیل وقت ہے، بہت تھوڑا وقت ہے۔ بہت زیادہ بھی کوئی جی لیتا ہے اگر تو 100 سال جی لے گا، پھر آخر اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے۔ جتنا بھی وقت ہو، کچھ لوگ اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، جتنی جس کی زندگی لکھی ہوئی ہے اتنی زندگی وہ گزار کے اس نے چلے جانا ہے۔ بعض لوگوں کی تھوڑی زندگی ہوتی ہے، کچھ 15 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی 20 سال 30 سال، مختلف یہ جس کی جتنی بھی لکھی ہوئی ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ بہت قلیل وقت ہوتا ہے ہمارے پاس۔ اگر بہت زیادہ بھی ہو، 100 سال بھی ہم جی لیں تو پھر بھی یہ قلیل ہی ہے اس زندگی کے مقابلے میں جو بعد والی زندگی ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں پر ہم اگر 100 سال بھی جی لیتے ہیں تو یہ یہاں کے حساب سے تو ہمیں بہت لگتی ہے کہ 100 سال ہے، لیکن جو اگلی زندگی ہے وہ تو لامتناہی زندگی ہے نا، جو آگے زندگی ہم کو ملے گی۔ اور یہ یہاں پر جتنی بھی زندگی ہے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، 20 سال ہو یا 100 سال ہو، اگر 100 سال بھی ہو تو پھر بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ 100 سال بھی سارے تمہارے امتحان میں گزریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکتوں والی ہے وہ ذات۔ 29واں پارہ ہے، پہلی سورت ہے سورہ ملک، اس کی پہلی آیت ہے یہ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہیاں ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ ہستی ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، یعنی ہمیں زندگی بھی وہی عطا فرماتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ کیوں دی ہے زندگی؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، یعنی زندگی یہ کس لیے دی ہے؟ تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ کس بات میں آزمائے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اس زندگی میں اچھے کام کر کے اگلے جہان میں جائے گا۔ تو یہ ساری زندگی ہی امتحان ہے، اللہ پاک امتحان لے رہا ہے ہمارا، آزمائش ہے یہ ساری زندگی ہماری۔ تو ہر آدمی اپنے انداز میں زندگی وہ گزار لیتا ہے، جیسے بھی ہم گزاریں گے زندگی تو گزر جائے گی، چاہے گناہوں میں گزار دیں، چاہے اچھے کاموں میں گزاریں، جیسے بھی گزاریں زندگی نے گزر جانا ہے، وقت نے گزرتے جانا ہے، اور آخر بالآخر موت کا وقت آ جانا ہے۔ اور اس سے بھی انکار کوئی نہیں ہے کہ موت ہر آدمی پر آنی ہے، ہم سب پر موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری آیتیں قرآن کی ہیں۔ جب ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ جو زندگی ملی ہے یہ آزمائش ہو رہی ہے، اللہ پاک امتحان لے رہا ہے، تو فیصلہ تو پھر ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اعمال کرنے ہیں، کہ جب چلے ہی جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور آگے پھر پوچھا بھی جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو، تو اس وقت ہمارے پاس پھر کیا جواب ہوگا۔
ظاہر ہے جیسے کام کریں گے ویسے ہی جواب ہوں گے پھر ہمارے. اگر اچھے کام ہم کر کے جائیں گے. دیکھیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. ایسا بہت کم ہی کوئی انسان ہوتا ہے جس سے گناہ نہ ہو، کوئی نہ کوئی گناہ انسان سے ہو جاتا ہے. یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہ کر دینے کی وجہ سے ہم سے ناراض کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے ہماری فطرت ہی اسی نے تخلیق فرمائی ہے، ہماری فطرت میں گناہ شامل ہے. اس لیے اللہ پاک کبھی بھی اس بات سے ناراض نہیں ہوتا کہ میرے بندے سے گناہ ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس بات پر ناراض ہوتا ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد اگر غلطی ہو ہی گئی تھی تو پھر اس نے توبہ کیوں نہیں کی تھی، اس کو شرمندگی کیوں نہیں ہوئی تھی اپنے گناہ پر، یہ نادم کیوں نہیں ہوا تھا، یہ میری بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوا تھا، اور میری بارگاہ میں آ کے اس نے توبہ اور فریاد کیوں نہیں کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے. اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے جب ہم معافی نہیں مانگتے ہیں اور دلیر ہو جاتے ہیں گناہ پر، ڈٹ جاتے ہیں گناہ پر. اس بات سے اللہ پاک شدید ناراض ہوتا ہے. یہاں تک توبہ کا تعلق ہے. جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے. وہ توبہ کیا چیز ہے، کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کی معافی مانگیں اللہ رب العالمین سے کہ باری تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. وہ بھی تو انسان ہی تھے. انبیاء صرف معصوم ہوتے ہیں، باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے. ان کی بھی سارے انسانی تقاضے ان کے اندر بھی موجود تھے، ان کی خواہشات بھی موجود تھی، ان سے بھی کبھی نہ کبھی غلطی ہو ہی جاتی تھی. لیکن دیکھنا یہ ہے نا کہ جب ان سے غلطی ہوتی تھی تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا. اس غلطی کی وجہ سے یہ جو بھی کوئی گناہ اگر ان سے ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے نا ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کی مثال دیکھیں نا. پہلے تو تقابل ہی دیکھیں، ایک طرف مومن ہے اور ایک طرف منافق ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ جو ہوتا یعنی مسلمان ہی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کے افعال ایسے نہیں ہوتے ہیں جو مومنوں والے ہوتے ہیں. تو مومن اور منافق کا تقابل فرمایا حضور نے، اور فرمایا کہ مومن اور منافق کی مثال اس طرح سمجھو. میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے گریبان میں نظر ڈالنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے جو میرے سر پہ آ گرا ہے، اور جب تک وہ اس سے معافی نہیں مانگ لیتا اس کی یہی کیفیت رہتی ہے کہ جیسے میں بہت بڑے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوں. یہ مومن کی مثال. اور منافق کے بارے میں فرمایا کہ منافق وہ ہے کہ جس سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ یوں سمجھو کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے، اڑا دی تو اڑا دی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اس کو کوئی بوجھ نہیں ہے، اس کو کوئی یہ خیال نہیں ہے کہ میں نے غلط کام کر لیا ہے. تو یہ منافق کی نشانی حضور نے بتائی. اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہماری کیفیت مومن والی ہوتی ہے یا منافق والی ہوتی ہے. مومن کی تو یہ کیفیت حضور نے بیان فرمائی ہے نا کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ آ گرا ہے اور مجھے فوری طور پر اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ تو مومن کی نشانی ہے. تو ہماری تو جو حالت ہے وہ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ منافقوں والی حالت ہے. ہم تو کتنے ہی گناہ کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس لیے ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میں صحابہ کی بات آپ سے کر رہا تھا کہ وہ تو پکے مومن تھے نا. میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ غلطی تو ان سے بھی ہو جاتی تھی کیونکہ وہ بھی انسان تھے، لیکن وہ کیسے انسان تھے؟ وہ مومن تھے نا. حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے گناہ ہو گیا. ظاہر ہے انسانی فطرت میں یہ چیزیں شامل ہیں. شادی شدہ انسان تھے، گناہ ہو گیا.
زنا ہو گیا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نہ ہو سکے، انسان کی فطرت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ہم نے تو اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے نا، اس کے باوجود میں عرض کر رہا ہوں کہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن اللہ پاک اس گناہ سے اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا بعد میں توبہ نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اب وہ پکے مومن تھے جو حضور نے فرمایا نا کہ مومن کی مثال ایسے ہے کہ وہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کو لگتا ہے پہاڑ میرے سر پہ آ گرا ہے۔ وہ کیونکہ پکے مومن لوگ تھے، صحابہ کرام، غلطیاں ان سے بھی ہو جاتی تھی، لیکن ہو جاتی تھیں تو پھر اس کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی یہ ذرا دیکھیے۔ ان سے یہ گناہ ہو گیا۔ اچھا، یہ ایسا گناہ ہے، ایک مرد عورت کسی اکیلی جگہ اگر مل لیتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو ایسا گناہ ہے نا کہ اس کو آدمی کسی کے سامنے نہیں کرتا۔ کوئی بھی آدمی اگر ایسی حرکت کرے گا تو لوگوں کے سامنے تو یہ کام نہیں کیا جاتا، چھپ کے کیا جاتا ہے۔ ان سے یہ ہو گیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی کے سامنے کیا بھی نہیں تھا، جیسا کہ یہ کسی کے سامنے کرنے کا کام ہی نہیں ہے، چھپ کے کرتے ہیں جو بھی لوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اگر شادی شدہ انسان ہے اور اس نے ایسا کام کر لیا ہے تو 4 گواہ گواہی دیں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے تو کیا نہیں جاتا، چھپ کے کیا جاتا ہے، تو 4 گواہ کہاں سے آئیں گے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے؟ ظاہر ہے کہ گواہوں والی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ اب وہاں بھی گواہ تو کوئی نہیں تھے، گناہ تو ہو گیا، اکیلے میں ہوا تھا، گواہ تو کوئی نہیں تھے۔ وہ اگر بچنا چاہتے، کسی نے نہیں دیکھا تھا ان کو، لیکن وہی بات کہ ان کے اپنے سر پہ پہاڑ گر چکا تھا، مومن تھے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خود حاضر ہو گئے گناہ کے بعد، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت۔ اب دیکھیے نا، یہ بات ایسی ہے کہ یہ آدمی چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ظاہر ہے گناہ والی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اگر ہو بھی گیا ہے تو کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کرنی چاہیے۔ وہ صحابی اب دیکھیں نا وہ کیسے مومن تھے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ چیز جس کو انسان چھپاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ان مومنوں کی شان دیکھیں۔ وہ صحابی اس مجمع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے سامنے قریب آ کے بیٹھ گئے ممبر کے پاس، اور یہ ساری تفصیل بیان کرنے لگے۔ اکیلی جگہ بھی کر سکتے تھے، لیکن بوجھ، سر پہ بوجھ تھا نا کہ غلط کام ہو گیا ہے، جلد از جلد اس کی توبہ ہونی چاہیے، معافی ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ پاس آ کے بیٹھتے ہیں صحابی، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی ان کی، تو وہ اس طرف مثلاً بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے صحابی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر گناہ ہو ہی گیا ہے تم سے تو خود کیوں بتا رہے ہو؟ اللہ رب کیونکہ بہت شفیق تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ، تو گواہ تو کوئی تھا نہیں، ان کا اپنا ہی معاملہ تھا، خود ہی وہ اقرار کر رہے تھے۔ تو حضور کا مطلب یہ تھا چہرہ مبارک پھیرنے کا کہ ہو گیا ہے گناہ تو اللہ سے جا کے معافی مانگو، اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ سزا اس کی بڑی سخت ہے، سنسار کرنا یعنی زندہ آدمی کو پتھر مار مار کے موت کے گھاٹ اتار دینا، رجم، یہ سزا ہے اس کی، اتنی بڑی سزا تھی۔ حضور بڑے شفیق تھے اپنی امت پر، چاہتے تھے کہ گواہ کوئی نہیں ہے، کسی نے گواہی دی نہیں ہے، تو اتنی بڑی سزا سے اس کو بچا لوں۔ حضور نے چہرہ مبارک پھیر لیا اپنا۔ اب وہ صحابی، وہ بھی تو پکے مومن تھے نا، وہ اس طرف سے اٹھے تو اس طرف آ کے جدھر حضور کا چہرہ مبارک تھا ادھر بیٹھ گئے۔ پھر دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیا۔ وہی مطلب تھا کہ ہو گیا تو بس اللہ سے معافی مانگو جا کے، اللہ پاک معاف کرنے والے ہے، معاف فرما دے گا۔ اس طرف چہرہ پھیر لیا۔ وہ صحابی پکے مومن ادھر سے پھر اٹھے، پھر اس طرف آ کے پھر حضور کے سامنے بیٹھ گئے، پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ نہیں مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اب تیسری بار تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے پوری طرح تم گناہ میں نہ ملوث ہوئے ہو، ابتدائی حرکات کی ہوں، اس کے بعد بچ گئے ہو،
انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جس طرح وہ کام ہوتا ہے پوری طرح ہوا ہے مجھ سے، پورا گناہ ہوا ہے مجھ سے۔ اب 3 دفعہ وہ اقرار کر چکے تھے، اب کوئی گنجائش نہیں تھی، حضور تو ان کو خط البسہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ بچ جائے کسی طرح۔ جب 3 دفعہ انہوں نے خود اقرار کر لیا تو پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور جا کے رجم کرو، مارو اس کو، پتھر مارو، اتنے زیادہ مارو کہ یہ مر جائے، یہی سزا ہے اس کی۔ عرض میں یہ سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ گناہ تو ان سے بھی ہو گیا تھا، لیکن ان کی کیفیت دیکھیں، ایک تو اس کو چھپایا نہیں انہوں نے، نہ صرف یہ کہ حضور سے نہیں چھپایا بلکہ عام لوگوں سے بھی نہیں چھپایا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی مجھ کو اس کی سزا ملنی ہے اس گناہ کی، وہ اسی دنیا میں مل جائے، چاہے میری رسوائی ہوتی ہے، چاہے میری ذلت ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے اسی دنیا میں ہو جائے تاکہ کل میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ یہ سارا کچھ انہوں نے برداشت کیا۔ بہرحال لے گئے صحابہ کرام ان کو اور وہاں رجم کرنا شروع کیا، پتھر مارنے شروع کیے ان کو مارنے کے لیے، یہ اس کی سزا ہوتی ہے۔ پتھر مارتے رہے ان کو لوگ، اور آتے رہے، سارے مدینہ کے لوگ آئے، مار رہے ہیں ان کو، زندہ آدمی ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ اچھا، جس کے پاس جو چیز آتی ہے وہ ان کو مار رہا ہے۔ ایک صحابی ایسے تھے کہ جن کے ہاتھ میں کوئی ہڈی تھی، نوکدار ہڈی تھی، آگے سے اس کی نوک نکلی ہوئی تھی، انہوں نے وہ ماری ان کو، حضرت معاذ کو، جن کو رجم کیا جا رہا تھا۔ اب دور سے لوگ جو پتھر مار رہے تھے وہ تو مار رہے تھے، لیکن یہ ہڈی والے جو صحابی جنہوں نے ماری ان کو، تو وہ نوکدار ہڈی تھی، وہ ایسے قریب کر کے جب نوک ان کو ماری ان کے جسم میں، تو ان کے جسم سے جسم میں سوراخ ہوا، اور اس سوراخ سے خون کا فوارہ باہر ابل پڑا، اور وہ خون وہی جو مارنے والے صحابی تھے، ہڈی کے ساتھ جو ان کو مار رہے تھے، ان کے کپڑوں پر پڑ گیا، ان کے کپڑے سارے خون آلود ہو گئے، سارا خون پڑ گیا، گندے ہو گئے کپڑے۔ تو انہوں نے برا بلا کہہ دیا حضرت معاذ کو کہ تم خود بھی گناہ میں ملوث ہوئے ہو، خود بھی خراب ہوئے ہو، اور ہم کو بھی اب خراب کر رہے ہو، مجھے بھی سارا گندہ، خود تو گندے ہوئے ہو، مجھے بھی گندہ کر دیے۔ اس قسم کی کچھ باتیں انہوں نے کہہ دی صحابی۔ بہرحال رجم ہو گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، ایک تو یہ کہ ہماری گناہ کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اس طرح کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ توبہ کیا چیز ہے۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت لمبی تسبیحاں پڑھیں بیٹھ کے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ نفل پڑھیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں اکیلے ہی حاضر ہو جائیں، اکیلے بیٹھ کے گھر میں کسی کمرے میں بیٹھ کے رات کو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، سر جھکا دیں اللہ کی بارگاہ میں، 2 آنسو گرا دیں، اللہ کو بولیں باری تعالیٰ غلطی ہوئی ہے معاف فرما دے، بس یہی توبہ ہوتی ہے۔ کتنی سی بات ہے، کتنا آسان کام ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے توبہ میں یہ چیز یاد رکھنی ہے، جو توبہ کی اصل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو گناہ ہو گیا جس کی ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں رات کو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو معافی مانگنے کے بعد صبح پھر ہم وہ کام کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ جب اللہ سے آپ معافی مانگیں کہ باری تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تو ساتھ ہی اللہ پاک سے یہ وعدہ کریں کہ باری تعالیٰ یہ تو نادانستگی میں ہو گیا، میری سمجھ نہیں تھی، میری عقل نہیں کام کرتی تھی، مجھے سمجھ نہیں تھی، باری تعالیٰ ہو گیا ہے مجھ سے، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، آئندہ کے بعد باری تعالیٰ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ والا گناہ میں نہیں کروں گا۔ جب یہ آپ وعدہ اللہ سے کر لیتے ہیں نا، تو یہی توبہ اسی کو اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ وہ صحابی جو زخمی ہوئے، دوسرے صحابی جنہوں نے ہڈی ماری اور ان کے ہڈی مارنے سے خون باہر نکلا، انہیں کے کپڑوں پر پڑ گیا، رجم ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا نا کہ جو ایسی توبہ کرتا ہے اللہ پاک پھر، یعنی انہوں نے اپنی اس کی پرواہ نہیں کی تھی، رسوائی کی پرواہ نہیں کی تھی، ذلت کی پرواہ نہیں کی تھی، اس کو دیر نہیں ہونے دی تھی، فوری طور پر حضور کی بارگاہ میں حاضر، یہ ساری چیزیں دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو کیسے توبہ تو قبول فرما ہی لیتے ہیں، وہ تو اس نے فرمانی ہے، ساتھ اعزاز کیا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے خوش کتنا ہوتا ہے کہ جب وہ رجم ہو چکا تو لوگ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف واپس آئے کہ رپورٹ جا کے پیش کریں۔ جب آئے تو حضور نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا کیا ہوا تھا؟ لگتا ایسا ہے کہ حضور کو وہ ساری بات معلوم تھی ہڈی والی۔ حضور نے پوچھا کہ بتاؤ کیا رپورٹ ہے، کیا کیا ہوا تھا وہاں پر؟ صحابہ کرام نے رپورٹ پیش کی کہ ہاں یا رسول اللہ ایسے ایسے مارا ہے۔ پھر وہ صحابی جن کے کپڑوں پر خون پڑا تھا اور جنہوں نے برا بلا کہا تھا اس صحابی کو جو توبہ کرنے والے تھے،
انہوں نے بھی اپنی بات بتائی کہ یا رسول اللہ ایسے بھی ہوا، انہوں نے خود نہیں بتائی، ایک اور صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایسے ہوا تھا کہ انہوں نے ان کو جب ہڈی ماری تو وہ نوکدار ہڈی تھی تو ان کے جسم سے خون نکلا اور ان کے کپڑوں پر پڑ گیا، تو انہوں نے ان کو برا بھلا کہا تھا۔ پوری رپورٹ سنتے سنتے جب یہ بات حضور نے سنی نا کہ کسی نے اس کو برا بھلا کہا ہے جس نے توبہ کی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اس توبہ کرنے والے نے کیسی توبہ کی ہے؟ یہ اب دیکھیے نا، اعزاز کی بات ہے، وہی بات، نہ انہوں نے رسوائی کی پرواہ کی تھی، نہ اپنی کسی اور چیز کی، نہ عزت کی پرواہ کی تھی، تو اب اللہ پاک نے ان کو اعزاز تو دینا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے بھی اس کو برا بھلا کہا ہے اس نے بہت غلط کیا ہے، وہ مائز جس نے توبہ کی ہے، جس سے گناہ ہوا تھا اور پھر اس نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کے بارے میں تم کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ پاک نے اس کو کیا اعزاز عطا فرمایا ہے اس توبہ کی وجہ سے کہ وہ مائز جس نے اکیلے ایک آدمی نے ایک گناہ پر ایک توبہ کی تھی، وہ ایک توبہ اس کی اتنی مقبول ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، ایک دفعہ کی ہوئی توبہ، ایک توبہ اتنی مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر مدینے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان ساروں پر وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو سارے کے سارے مدینے والے کو اللہ پاک ایک توبہ کی وجہ سے بخش دے گا۔ یہ کیوں تھا یہ سارا کچھ؟ یہ اس لیے تھا کہ ان کی کیفیت مومن والی تھی، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو ہماری کیفیت مومن والی ہوتی ہے یا منافق والی ہوتی ہے؟ مومن والی اگر ہوگی تو پھر ہمارے سر پر بوجھ پڑے گا، ہمیں ایسا لگے گا کہ پورا پہاڑ ہمارے سر پہ آ گرا ہے جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اور منافق والی مثال وہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی رہی تو بیٹھی رہی، اڑا دی تو اڑا دی۔ اور اگر ہم سب نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، اگر تو ہماری کیفیت گناہ کے بعد مومن والی ہوتی ہے، یعنی ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم غلط کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے، اگر تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری کیفیت منافق والی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، پھر ہم کو اور زیادہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی مومنوں والی کیفیات عطا فرما اور منافقوں والی کیفیات سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ سارا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب نے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہماری کیفیت گناہ کے بعد کیا ہوتی ہے، مومن والی ہوتی ہے یا منافق والی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب